اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج کچھ باتیں محرم الحرام کی نسبت سے عرض کرنی ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے 1447 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے 1446 ہجری بخیر و عافیت گزروا دیا۔ جیسے تیسے ہم نے عبادتیں کی۔ سال میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عبادتیں کرواتے ہیں اور رحمت حق بہانہ جویت اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں کس طریقے سے ہمارا کام بن جائے۔ یہ ایام بھی بڑے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم و بیش 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، اور اس واقعے سے ہم بخوبی واقف ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں کو جس طرح سے روندا گیا، اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر کبھی وہ وقت دوبارہ نہ لائے، اور اگر اس وقت کی ذرا سی بھی جھلک اس وقت بھی کہیں موجود ہے تو اللہ اسے بھی دور فرما دے۔ میری مراد فلسطین وغیرہ اور جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دشمن ایک ایک کر کے بدلہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کا تو جذبہ لوٹا ہے۔ ورنہ 313 جن کے پاس کوئی سکت اور طاقت نہیں، وہ 1000 جن کے پاس پورا لاؤ لشکر تھا، اس سے بھڑ گئے اور اللہ نے ان 313 کو کامیابی عطا فرمائی۔ ابھی ہم نے حال ہی میں اس کی مثال دیکھی۔ صرف قرآن و سنت کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن سے لفظ لیا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور سنت کے وقت کا تعین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کہیں لشکر روانہ فرماتے یا مہم جوئی کرتے یا میدان کارزار میں کوئی عمل کرتے، تو صبح کا وقت قرآن و سنت سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ میرا چونکہ دنیا میں ادھر ادھر آنا جانا رہتا ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے، بزرگوں کی برکتوں سے، تو میں نے واضح فرق دیکھا ہے کہ ہماری کتنی عزت ہے۔ اور پہلے ہم آہستہ سے اپنا تعارف کرواتے تھے، اس کے بعد اب بہترین طریقے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، قرآن و سنت سے تعلق، یہ تو ضمنی باتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے مفسرین نے، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بے شمار مفسر اکابرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا دن ہے وہ یکم محرم لکھا ہے۔ 26 ذوالحجہ کو ابو اللؤلؤ فیروز کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے۔ دیکھیں وفا جو ہے نا، وفا رہتی ہے، جو سچی وفا ہوتی ہے وہ رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کی،
صحیح معنوں میں اسلام لے کے آئے، اس وقت مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کرتے تھے کھلے عام۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آئیے چلیں نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا خاموش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت کے سمندر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ کہا تو آئیے اب کھلے عام نماز پڑھیں گے، اور پھر تلوار میان سے نکالی اور یہ کہا کہ اگر آج کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ آ جائے، کسی عورت کو بیوہ ہونا ہے تو وہ اپنے شوہر کو دیجیے۔ آج عمر اسلام لے آیا اور پھر کھلے عام نماز پڑھی۔ ایک حدیث ہم سنتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی، اللہ خلق نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ دنیا بھی نہ بناتے۔ اور یہ حدیث اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر ہوتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مجھے مدفن فرمائیے۔ یہ دو باتیں کیونکہ اب مدینے میں جنگ ہونی نہیں تھی۔ حضرت حفصہ اور بعض اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات اس دعا کو سن کے یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں مدفن ہو اور شہادت بھی ہو۔ مدینے میں جنگ نہیں ہوگی اور شہید جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کی وہیں کہیں قریب میں ہی اس کا مدفن ہوتا ہے۔ دو دعائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی اور 4 چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ میرے دوستوں یہ سب غور کرنے کی باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا وفا کی تھی، جب وفا کی تھی تو پھر آخر تک باوفا رہے اور پھر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا۔ اگر آج ہم اللہ سے دین اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لیں تو میرے دوستوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور یہ بار بار یہ میں عرض بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ٹھوکروں میں لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 دعائیں میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی، 4 چیزیں عطا ہوئی۔ شہادت ملی، منبر رسول پر ملی جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اس جگہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اضافی نعمت عطا فرمائی۔ مدینے میں تدفین ہوئی، آپ نے دعا نہیں مانگی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو عطا فرمایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بارہا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے ایک طرف کا ہاتھ پکڑا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم جنت میں بھی اسی طرح داخل ہوں گے۔ دریا سے کچھ لوگ آئے، یہاں ہمارے یہاں ایک رسم چلتی ہے کہ دریا رک جاتا ہے سال میں اور ایک خوبصورت لڑکی کو خوبصورت بنا کر دلہن بنا کے اس پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو پانی چل پڑتا ہے۔ عمر کو خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے اور ایلچی کو بھیجا وہاں پہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، ان كنت تجری فلا تجری وإن كان الله الواحد القهار فنسأل الله يجري۔ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ واحد قہار کی مرضی سے چلتا ہے تو روا ہو جا۔ میرے دوستو
یہ بات کہہ کے میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ اس دریا نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی جو یہ خط پڑھ لیا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کی تحریر سے دریا، اور دریا میں جیسے ہی وہ پرچہ ڈالا ہے دریا رواں ہو گیا، آج تک رواں ہے۔ یہ تھے میرے دوستوں، یہ وفا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وفا تھی تو اللہ نے الفاظ کچھ لکھ کے دیتے تھے تعویذ۔ کسی کے سر میں درد ہوتا، ایک بادشاہ جو کافر تھا اس کے سر میں درد ہوا، اس نے اپنے ایلچی بھیجا کہ عمر سے جاؤ وہ جو کچھ لکھ کے دیتے ہیں وہ لے کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچہ دیا اور کہا کہ اپنی جو اس وقت کے کفار بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ آج کل تو میرے دوستوں سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارے بال خراب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ کیوں ٹوپی نہیں پہنتے؟ کہنے لگے کہ میرے بال نہ پھر بنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اللہ قادر ہے، اگر گنجا کرتے کیا کر دو؟ اس لیے اس اللہ کے لیے اپنے بالوں کو قربان کر دو اور اللہ نکھار دیں گے بالوں کو۔ تو ہم ٹوپی نہیں پہنتے، اس وقت کفار پہنتے تھے۔ کہا کہ یہ ٹوپی کے سامنے لگا لیں، یا جو بھی وہ خود وغیرہ پہنتا ہوگا۔ انہوں نے دیا، اس پرچے پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جب اس نے سر کا درد دور ہو گیا، کھول کے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ طاقت کس میں ہوتی ہے میرے دوستوں؟ تعویذ تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، میں بھی لکھ کے دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہی کوئی اللہ والا لکھے جس نے اللہ سے وفا کی ہو میرے دوستوں، اللہ کے نام پر جس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں، جس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہو اللہ کے نام پر۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ جب اللہ کا نام آتا تھا تو ان کی آواز بھرا جاتی تھی کہ میرے رب کا نام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بدلے دیا کرتے ہیں کہ تحریر میں طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرید کہ شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ تو بعض بزرگوں سے منسوب ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے جب جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ کے اور حصار کر دو، ایسے تصور میں اپنے گھر کو، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ گاڑی کہیں کھڑی ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، خراب نہ کر دے، کوئی چوری ووری نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو آیت الکرسی چلتے چلتے غیر محسوس طریقے سے پڑھ کے اس گاڑی کے اوپر حصار کر دیں اور ہلکی سی پھونک مارنے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام دولتیں ملی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے۔ تو بس یہ تو ان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چاروں طرف تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے بہت سارے صحابہ کی سنی انسنی ہو گئی یہ بات۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توجہ نہ فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے، جو چھوٹا سا ایک، جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے خوبصورت سا جس میں پیر ہیں، اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب اگر کوئی طواف کرتا ہے تو 2 رکعت واجب الطواف وہ اس جگہ ادا کرتا ہے۔ اگر اس جگہ نہ ملے، آج کل رش زیادہ ہے، جگہ نہ ملے تو پورے حرم شریف، پورے مطاف اس جگہ کو میں آ جاتے ہیں کہ یہ 2 رکعت جہاں بھی پڑے گا وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی ہوئی تصور کی جائے گی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔